بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 11 مئی سن 2022 بروز بدھ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں بینکوں کے اوقات کار تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق مقامی بینک صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک بینکوں میں کام کرنے کے اوقات میں ترمیم کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ مناسب اور حتمی فیصلہ لینے اور اس سلسلے میں کویت کے مرکزی بینک کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولنے سے قبل اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ اس کے علاوہ کویت کا مرکزی بینک سکے جمع کرنے والوں کے شائع کردہ اشتہارات کی نگرانی کر رہا ہے جو کویتی دینار بینک نوٹوں کے چھٹے شمارے کو ان کے مالی قدر سے زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ بینک نوٹ اپنے سیریل نمبروں کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ دوسری جانب کویت کے مرکزی بینک نے مقامی بینکوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ الیکٹرانک مقامی رقم کی منتقلی کے لیے فیس وصول کرنا بند کر دیں۔ ایک پریس بیان میں مرکزی بینک نے واضح کیا ہے کہ ایسی فیسیں عائد کرنے کے لیے بینکوں اور ان کے صارفین کے درمیان متوازن تعلقات کے فریم ورک کے اندر متعلقہ احکام سے منظوری لینا ضروری ہے۔ اس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ یہ قدم ڈیجیٹل تبدیلی کی طرف رجحانات کی حمایت کرتا ہے اور صارفین کو الیکٹرانک چینل استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگلی خبر انڈین بھائیوں کے لیے شامل کرتے ہیں کہ انڈین پاسپورٹ سروس کا آن لائن پاسپورٹائزیشن سسٹم اس وقت تکنیکی دشواریوں کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے۔ کویت میں ہندوستانی سفارتخانے نے ایک بیان میں عوام کو آگاہ کیا ہے کہ اس کی تکنیکی ٹیم اس مسئلے کو حل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مسافر جو ہندوستانی پاسپورٹ EC یا PCC کے لیے درخواستیں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کال سینٹر جس کا فون نمبر 22211228 اور واٹس ایپ نمبر 63606550 ہے، صرف ٹیکسٹ اور آڈیو پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آؤٹ سورسنگ مراکز معمول کے مطابق ویزا اور BLS قونصلر دستاویزات وصول کرنا ان پر کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہیں کہ کویت کے خلاف ایک عراقی قانون ساز کے حالیہ جارحانہ ریمارکس کے ساتھ ساتھ بعض مسلح عراقی گروپوں کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کی روشنی میں فوجی حکام نے وطن کے استحکام کے دفاع کے لیے شمالی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق فوج، وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈ نے شمالی سرحدوں پر صورتحال پر نظر رکھنے اور سیکورٹی اور فوجی حکام سے موصول ہونے والی معلومات کی پیروی کرنے کے لیے اپنی چوکسی کو بڑھا دیا ہے۔ کویت کے انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر رجحانات پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایسے منظرناموں کی پیروی کی جا رہی ہے جن سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق شمالی سرحدوں پر سیکورٹی گشت سرگرم ہے، حالات پر نظر رکھنے، کسی بھی پیش رفت کی پیروی کرنے اور سینئر سیکورٹی اور فوجی حکام کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سرحدوں کو محفوظ بنانے اور کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے اسے روکنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔